آدمی کا اصل حالت حدث محدث ہونا آدمی کا اصل ہے. اور جب ماں باپ سے آتا ہے تو حاجی بن کر آتا ہے احرام باندھ کر باوضو تہجد گزار تو نہیں آتا نا. اس لیے آدمی کا اصل بے وضو ہونا، محدث ہونا اس کا اصل ہے. باوضو ہونا، طہارت پر ہونا اس کا عارض ہے. لہذا آدمی کو بے وضو اصل پر چھوڑا جائے گا. لہذا اگر اس سے پانی سے وضو کر بھی لے، 1000 مرتبہ وضو کر لے، صابن لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کر بھی کر لے، تب بھی پاک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے اصل پر چھوڑا گیا، ہر ایک کو اپنے اصل پر باقی رکھا گیا. اس لیے کہا گیا، اس لیے شرعاً حکم دیا گیا کہ جس پانی میں گدھے نے منہ مارا ہو وہ جن کا جھوٹا ہو گیا ہو، حکم یہ ہے کہ اس پانی سے وضو کر کے اس کے ساتھ تیمم ملا لے. کیا ملا دے؟ تیمم ملا دے. اگر یہ پانی پاک ہے تو وضو اس کے لیے وضو ہو گئی، پانی سے اس سے پاک ہو گیا. اور اگر پانی منہ مارنے سے وہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے تو اس کے ساتھ تیمم مل گیا، پھر اس کی طہارت تیمم سے حاصل ہو جائے گی. لہذا دونوں کو ملانا ضروری ہے. وضو بھی کر لے گا اس سے اور تیمم بھی کر لے گا، اس کے ساتھ تیمم ملا لے گا. شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے. آپ نے کہا کہ تقریر اصول پر عمل ہوگا، ہر شے کو اس کے اصل پر چھوڑیں گے، تو آپ نے تقریر اصول پر عمل تو نہیں کیا. آپ نے آدمی کے اصل کو باقی رکھا، آدمی کو اپنے اصل پر تو باقی رکھا ہے، لیکن آپ نے پانی کو اپنے اصل پر باقی نہیں رکھا. اس لیے کہ پانی میں اصل طاہر نہیں ہے، مطہر ہونا اصل ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو پانی کا اصل طاہر نہیں مطہر ہے. لہذا جو بھی نجس اس کے قریب جائے گا پاک ہو جائے گا. اگر انسان اسے وضو کر لے گا تو اس کے خاصہ اور اصل تو یہ ہے کہ انسان پاک ہو جائے، کیونکہ پانی مطہر ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. تو شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ آپ نے آدمی کو تو اصل کے باقی رکھا لیکن پانی کو اصل پر نہیں چھوڑا. شارح کہتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو اس پر مطہر بھی بنا دے تو پھر تقریر اصول نہیں ہوگی، تقریر اصل ہو جائے گی. اس لیے ہم پانی کو طاہر مانیں گے، مطہر نہیں، تب تقریر اصول دونوں پر عمل ہوں گے. شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہاں تو ایک دلیل سے معلوم ہو رہا ہے، بعض روایت سے اور صحابہ کے اقوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ گدھے کا جھوٹا یہ نجس ہے، حرام ہے، گوشت حرام ہے اور اس کا جھوٹا ناپاک ہے. تو یہ تو دلیل محرم ہے. اور جن روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ گدھے کا گوشت پاک ہے، حلال ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، یہ دلیل مبیح. اور جب دلیل محرم اور مبیح میں تعارض آ جائے تو ترجیح ہوتی ہے دلیل محرم کو. تو یہاں گدھے کے گوشت، گدھے کے جھوٹے کو ناپاک سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ تیمم ملا یہ اس پر وضو کرنا چاہیے. وضو کو ساتھ واجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دلیل محرم راجح ہوتا ہے. تو اس اصول پر عمل کرنا چاہیے. شک کی طرف کیوں لے کے گئے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ مشکوک ہے، اس میں شک آ گیا تعارض ادلہ ہونے کی وجہ سے. شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے کہ وہ جو دلیل محرم دلیل مبیح پر راجح ہوتی ہے وہاں بھی احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی احتیاط ہی کی وجہ سے ہے، اور یہاں بھی احتیاط ہی پر عمل ہے. احتیاط یہاں یہی ہے کہ ہم گدھے کے جھوٹے کو مشکوک قرار دیں. بعض روایت میں مشکوک کی جگہ آیا ہے، نسخوں میں مشکوک کی جگہ ہے مشکل قرار دے، مشکوک کی جگہ مشکل ہے. لہذا یہ مشکل ہے یا یہ مشکوک ہے، احتیاط یہی ہے. شارح کہتے ہیں اس کو جو مشکوک کہا گیا یا مشکل کہا گیا گدھے کے جھوٹے کو، اس وجہ سے مشکوک نہیں کہا گیا کہ اس کا حکم معلوم نہیں ہے، کہ گدھے کے جھوٹے کا حکم شرعی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مشکوک ہے. مشکوک کی وجہ تسمیہ یہ نہیں ہے، بلکہ مشکوک کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں ادلہ متعارض ہے. اس میں کیا متعارض ہے؟ اس میں ادلہ متعارض ہے، اس لیے مشکوک کہا گیا. اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں،
اس کا حکم لا ادری کے قبیل سے ہے اس لیے مشکوک کہتے ہیں، نہیں بلکہ اس کا حکم معلوم ہے۔ کیا حکم ہے اس کا حکم معلوم ہے جھوٹے کا، کیا حکم ہے؟ کہ اس سے وضو کرنا واجب اور ساتھ تیمم ملانا بھی واجب ہے، تو حکم تو معلوم ہے، اس لیے اس کو مشکوک اس وجہ سے نہیں کہا گیا، بلکہ تعارض ادلہ کی وجہ سے مشکوک قرار دیا گیا۔ لیکن بہرحال شارع اس جواب پر راضی نہیں، محشی اس جواب پر راضی نہیں ہے۔ محشی کہتے ہیں یہ جو آپ نے حکم بیان کیا کہ اس پہ وضو کرنا واجب ہے، پھر تیمم ملانا بھی واجب ہے، کیا یہ حکم شرعی ہے؟ یہ تو حکم اجتہادی ہے، یہ حکم شرعی تو نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک یا تو وضو ہے یا تیمم ہے، وہ معلوم ہے، وہ تو معلوم نہیں ہے، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ اس کو جو مشکوک قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں قرار دیا گیا کہ اس کا حکم معلوم نہیں ہے اور لا ادری کے قبیل سے ہے؟ حکم معلوم ہے، لیکن حکم معلوم ہے وہ حکم اجتہادی طور پر معلوم ہے، شرعی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم وہ یا تو وضو کرنا ہے اور یا ہی اس سے تیمم ہے۔ اگر وضو سے حدث زائل ہو گیا تو پھر تیمم نہیں ہے، اور اگر وضو سے حدث زائل نہیں ہوا تو پھر تیمم حکم ہے، اور وہ معلوم ہے، وہ معلوم نہیں ہے، وہ معلوم نہیں، اس لیے حکم شرعی مجہول ہو گیا، حکم شرعی کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا۔ یہ ہے جب دو سنتوں میں تعارض ہو تو ما بعد والی دلیل کی طرف رجوع کی جاتی ہے، اور جب ما بعد والی کی طرف وہ اقوال صحابہ ہو یا قیاس ہو۔ لیکن اگر دو قیاسوں میں تعارض آ جائے تو قیاس کے ماتحت کو نیچے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے نیچے یہی استصحاب حال ہے، یہ جو تقریر اصول ہے، لیکن تقریر اصول ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، تقریر اصول ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، اس کی طرف رجوع کیا گیا سورہ حمار میں ضرورت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہاں سنتوں میں بھی تعارض، اقوال صحابہ میں بھی تعارض، قیاسوں میں بھی تعارض تھا، تو ضرورت کی وجہ سے وہاں رجوع کیا گیا۔ یہ تقریر اصول یہ ہمارے ہاں حجت نہیں، تو جب دو قیاسوں میں تعارض آ جائے تو اس کے نیچے دلیل جو ہے وہ صرف استصحاب حال ہے، اور استصحاب حال ہمارے نزدیک حجت کی دو قسمیں ہیں، خیال کرنا، ایک ہے حجت ملزمہ اور ایک ہے حجت دافعہ۔ ہمارے نزدیک استصحاب حال حجت ملزمہ نہیں ہے، حجت دافعہ ہے۔ اس استصحاب حال کی بنیاد پر کسی پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی چیز دوسرے آپ اس پر لازم کر رہا ہے تو اس کے ذریعے سے دفاع کیا جا سکتا ہے، اس لیے حجت دافعہ ہے لیکن حجت ملزمہ نہیں ہے، اور دلیل مرجح بھی بن سکتی ہے، حجت مرجحہ بھی بن سکتی ہے، آگے مسئلے میں آنے والی ہے، وہاں استصحاب حال کی بنیاد پر اس کو دلیل مرجح بنا دیا، ترجیح دے دی استصحاب حال کی وجہ سے، تو دلیل مرجح بھی بن سکتی ہے لیکن حجت ملزمہ نہیں بن سکتی۔ لہذا جب دو قیاس میں تعارض آ جائے، نیچے کوئی دلیل ہے نہیں، اس لیے اذا تعارض تساقط پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ماتحت کوئی دلیل ہے نہیں، اس لیے کہ آیتوں کے درمیان میں جب تعارض تساقط ہو گئی، اس لیے کہ ماتحت دلیل موجود تھی، سنتوں میں تعارض آ گیا تو ماتحت دلیل موجود تھی، اس لیے تعارض تساقط ہو گئی، لیکن قیاس میں تو نیچے ماتحت کوئی دلیل ہے نہیں، اس لیے اذا تعارض تساقط نہیں ہوگا، بلکہ مجتہد کی مرضی ہے، جس قیاس کی طرف دل گواہی دے صحیح ہونے کی، جس قیاس کی تحری کرے گا، تحری کرنے کے بعد جس قیاس کی دل گواہی دے اس قیاس پر عمل کرے گا، تحری کے شرط کے ساتھ، تحری کے شرط کے ساتھ ایک قیاس پر عمل کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراست دی ہے، دانائی اور حکمت دی ہے، اس لیے یہ اپنے نور کی فراست کی نور سے دیکھے اور اس میں تحری کرے، جو قیاس اس کو زیادہ درست لگتا ہو اس پر عمل کرے گا، بغیر تحری کے درست نہیں، تحری کی شرط کے ساتھ ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو ایک فراست دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست آگاہی سے ڈرو، بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمارے نزدیک جب دو قیاسوں میں تعارض آ جائے تو مجتہد کی مرضی ہے جس قیاس پر عمل کر لے دل کی گواہی کے شرط کے ساتھ، تحری کے بعد، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تحری شرط نہیں ہے، دل کی شہادت شرط نہیں ہے، بلکہ اس کی مرضی ہے جس قیاس پر عمل کر لے۔ شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک مسئلے میں دو قول ملتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک تحری شرط ہی نہیں ہے، مجتہد کی مرضی ہے، چاہے اس قیاس پر عمل کرے یا اس قیاس پر عمل کر لے۔ یہی وجہ ہے ان کے ایک مسئلے میں دو قول ملتے ہیں، جبکہ ہمارے احناف کے نزدیک ہمارے ائمہ کے اقوال جو ملتے ہیں قیاس میں، تو ہمارے عام طور پر ہمارے مسائل میں ایک ہی قول ملتا ہے، دو قول نہیں ہوتے۔ ہاں جہاں دو قول ہوں وہاں تاریخ معلوم نہیں ہوگی کہ یہ قیاس کب کا ہے اور یہ دوسرا قیاس کب کا ہے، تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں دو قیاس ہو جاتے ہیں، وگرنہ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی قول ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ وجہ یہ کہ ہمارے نزدیک تحری شرط ہے قیاس پر عمل کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے شارح کہتے ہیں کہ احناف کے مسائل میں اور اقوال میں سے جب تاریخ معلوم نہ ہو اور دو قیاس ہوں، دو قول نقل ہو کے آ جائے تو فتویٰ دونوں کے درمیان میں دائر ہو جاتا ہے، کبھی ایک پر فتویٰ دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تاریخ معلوم نہیں ہوتی۔ دیکھو کتاب میں وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ أَقْسَامِ السُّنَّةِ، جب مصنف رحمہ اللہ سنت کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بحث المعارضۃ، تو اس معارضے کے بحث کو شروع کیا، المشترکۃ بین الکتاب والسنۃ، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مابین مشترک ہے، تبعا لفخر الاسلام، علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، وکان ینبغی، شارح کہتے ہیں ماتن کے لیے مناسب یہ تھا، ان یدرجہما فی بحث معارضۃ العقلیات، کہ اس معارضے کے بحث کو عقلیات کے معارضے کے بحث میں داخل کرتے، فی باب الترجیح، ترجیح کے باب میں، کما فعلہ صاحب التوضیح، جیسے کہ صاحب توضیح نے کیا۔ فقال، فرمایا، فصل وقد یقع التعارض بین الحجج فیما بیننا، کبھی کبھی حجتوں کے درمیان تعارض واقع ہو جاتا ہے ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے، لجہلنا بالناسخ والمنسوخ، ہمارا ناسخ اور منسوخ کے ناواقف ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے، وَإِلَّا فَلَا تَعَارُضَ فی نفس الامر، وگرنہ نفس الامر میں حجتوں کے درمیان تعارض نہیں ہے، لأن احدہما یکون منسوخا والآخر ناسخا، اس لیے کہ ان میں سے ایک منسوخ ہوگا اور دوسرا ناسخ ہوگا۔ وکیف یقع التعارض فی کلامہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیسے تعارض واقع ہو سکتا ہے، لأن ذلک من امارات العجز، اس لیے کہ تعارض کا واقع ہونا یہ تو عاجز ہونے کی نشانیوں میں سے ہے، علامتوں میں سے ہے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اور اللہ تعالیٰ اس عجز سے بہت بلند ہے۔ فلا بد من بیانہ، اے بیان التعارض، اس لیے اس تعارض کا بیان کرنا ضروری ہے۔ فرکن المعارضۃ، معارضے کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے، تقابل الحجتین علی السواء، دو حجتوں کا اس حال میں کہ وہ دونوں برابر ہو، ایک دوسرے کے مقابل ہونا، اس طور پر کہ لا مزیت لأحدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی خصوصیت، کوئی فوقیت نہ ہو دوسرے پر، علی الآخر، دوسرے پر، فی الذات والصفت، ذات میں اور صفت میں۔ فلا یکون بین المفسر والمحکم مثلا، مثال کے طور پر مفسر اور محکم کے درمیان میں تعارض نہ ہوگا، ولا بین العبارت والاشارت، اور نہ ہی عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان میں ہوگا، الا معارضۃ صوریۃ، مگر صورتاً معارضہ ہوگا، الا معارضۃ صوریۃ، مگر صورتاً معارضہ ہوگا، لأن احدہما اولی من الآخر، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے اولا ہے، باعتبار الوصف، صفت کے اعتبار سے۔ ولا یکون بین المشہور والآحاد من الحدیث، اور نہ ہی حدیث میں سے مشہور اور آحاد کے درمیان میں ہوگا،
ولا بین الخاص والعام المخصوص البعض، نہ ہی خاص کے درمیان میں اور نہ ہی اس عام کے کہ جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا، من الکتاب کتاب اللہ میں سے، معارضۃ اصلا، نہ ہی ان کے درمیان میں بالکل معارضہ ہوگا، لأن احدہما اولا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک اولا ہے، من الآخر دوسرے سے، بے اعتبار ذات کے اعتبار سے، فی حکمین متضادین، یہ تقابل ہو دو متضاد حکموں میں، بأن یکون فی احدہما الحل، اس طور پر کہ ان میں سے ایک میں حلت ہو، وفی الآخر الحرمت، اور دوسرے میں حرمت ہو، مثلا مثال کے طور پر، وإلا فلا تعارض، وگرنہ اس میں تعارض نہیں۔ شارح کہتے ہیں وہذا القید، یہ جو قید ہے حکمین متضادین، انما ذکر فی الرکن، اس کو مصنف نے رکن میں ذکر کیا، طبعا و ضمناً، طبعا ذکر کیا، ضمنی طور پر ذکر کیا ظرف ہونے کے، وإلا فهو داخل فی الشرط، وگرنہ یہ شرط میں داخل ہے، علی ما قال، جیسے کہ مصنف نے کہا، وشرطها، اس معارضہ کا کی شرط ہے اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحکم، محل اور وقت کا متحد ہونا، ایک ہونا حکم کے تضاد کے ساتھ، فإن النکاح یوجب الحل فی الزوجۃ، اس لیے کہ نکاح یہ بیوی میں حلت کو واجب ثابت کرتا ہے، والحرمت فی امہا، اور اس کی ماں میں حرمت کو ثابت کرتا ہے، ولا یسمى ھذا تعارضا، لیکن اس کو تعارض نہیں کہا جاتا، لعدم اتحاد المحل، اتحاد محل نہ ہونے کی وجہ سے، وکذا الخمر، اسی طرح شراب ہے، کان حلالا فی ابتداء الاسلامی، ابتداء اسلام میں شراب حلال تھی، ثم حرم، پھر اس کو حرام کر دیا گیا، ولا یسمى ھذا تعارضا ایضا، اس کو بھی تعارض نہیں کہا جاتا، لعدم اتحاد الوقت، اتحاد وقت نہ ہونے کی وجہ سے، وکذا لو لم یکن الحکم متضادا، ایسا ہی جب حکم میں تضاد نہ ہو، لا یسمى معارضۃ ایضا، اس کو بھی معارضہ نہیں کہا جاتا، وہو ظاہر، اور یہ ظاہر ہے، وقیل، اور کہا گیا لابد من قید اتحاد النسبت ایضا، اتحاد نسبت کی قید کا ہونا بھی ضروری ہے، لأن الحل فی المنکوحۃ، اس لیے کہ منکوحہ میں، بیوی میں حلت کا ہونا بالنسبت الی الزوج، شوہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، والحرمت بالنسبت الی غیرہ، اور حرمت کا ہونا یہ شوہر کے علاوہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، لا یسمى تعارضا ایضا، اس کو بھی تعارض نہیں کہا جاتا، وحکمها، معارضے کا حکم ہے، بین الآیتین، دو آیتوں کے درمیان میں، المسیر الی السنت، سنت کی طرف رجوع کرنا، لأن الآیتین اذا تعارضتا تساقطتا، اس لیے کہ جب دو آیتوں میں تعارض ہو جائے تو وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہے، ساقط ہو جائے گی، فلا بد للعمل، اس لیے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، من المسیر الی ما بعدہ، اس کے ما بعد والی دلیل کی طرف لوٹنا ضروری ہے، وہو السنت، اور وہ سنت ہے، ولا يمكن المسیر الی الآیۃ الثالثۃ، تیسری آیت کی طرف لوٹنا ممکن نہیں، لأنہ یفضی الی الترجیح بکثرۃ الادلۃ، اس لیے کہ یہ کثرت ادلہ کے ساتھ ترجیح کی طرف لے جاتا ہے، وذلک لا یجوز، اور یہ جائز نہیں، ومثالہ، اس کی مثال ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ہے، اس کا تعارض ہے مع قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کے ساتھ تعارض ہے، فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، اس لیے کہ پہلی آیت اپنے عموم کی وجہ سے مقتدی پر قرأت کو واجب کر رہی ہے، وَالثَّانِي بِخُصُوصِهِ، اور یہ دوسری آیت اپنے خصوص کے ساتھ ینفیہ، مقتدی سے قرأت کی نفی کر رہی ہے، وقد وردا فی الصلاۃ جمیعاً، جبکہ یہ دونوں کے دونوں آیتیں یہ نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، فتساقطا، اس لیے دونوں ساقط ہو جائے گی، فیصار، دونوں ساقط ہو گئی، فیصار الی حدیث بعدہ، اس لیے اس کے بعد حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا، وہو قول علیہ السلام، اور وہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من کان لہ امام، جن کا امام ہو، فقراءۃ الامام لہ، قراءۃ لہ، تو امام کی قرأت اس کے لیے قرأت ہے، وبین السنتین المسیر الی اقوال صحابۃ او القیاس، اور دو سنتوں کے درمیان تعارض ہو تو رجوع کیا جائے گا اقوال صحابہ کی طرف ہے یا قیاس کی طرف، ہاکذا ذکر فخر الاسلام بکلمۃ او، ایسا ہی علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے کلمہ او کے ساتھ ذکر کیا، فلا یفہم الترتیب بینہما،
اس لیے ان دونوں کے درمیان ترتیب نہیں سمجھی جاتی۔ وقیل کہا گیا اقوال الصحابۃ مقدمۃ علی القیاس، صحابہ کے اقوال قیاس پر مقدم ہے، سواء کان فیما یدرک بالقیاس، برابر ہے کہ صحابہ کے وہ اقوال ان چیزوں میں ہو کہ جس کا ادراک اور علم حاصل کیا جا سکتا ہے قیاس سے، اولا یا نہ ہو۔ وقیل اور کہا گیا القیاس مقدم مطلقاً، مطلقاً قیاس مقدم ہے۔ تیسرا قول وقیل اور کہا گیا فی التطبیق، دونوں کے ملانے میں یہ کہا گیا ان اقوال صحابۃ مقدمۃ، صحابہ کے اقوال مقدم ہے، فیما ان اقوال میں لا یدرک بالقیاس کہ جس کا قیاس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، والقیاس مقدم فیما یدرک بہ، اور قیاس مقدم ہے ان اقوال میں کہ جس کا قیاس کے ذریعے سے ادراک کیا جا سکتا ہے۔ ومثالہ، دو سنتوں میں تعارض کی مثال، ما وہ روایت ہے رویہ جن کو نقل کیا گیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف رکعتین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ کسوف نماز پڑھی 2 رکعتیں، کل رکعت برکوع و سجدتین، ہر رکعت ایک رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ تھی۔ وروت عائشہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہ علیہ السلام صلاھا باربع رکوعات و اربع سجدات، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ کسوف پڑھی 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ، فیتعارضان، اس لیے دونوں متعارض ہو جائیں گے، فیصار الی القیاس بعدہ، اس لیے اس کے بعد قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا، وہو الاعتبار بسائر الصلاۃ، اور وہ قیاس کرنا ہے باقی نمازوں پر۔ وعند العجز یجب تقریر الاصول، اور عاجز ہونے کے وقت تقریر اصول واجب ہے۔ اے اذا عجز عن المسیر، یعنی جب وہ لوٹنے سے عاجز ہو، بان تعارضت السنتان، اس طور پر کہ 2 سنتوں میں تعارض ہو جائے، واقوال الصحابۃ، اور صحابہ کے اقوال میں تعارض ہو، والقیاس، اور قیاس ایضاً، اور قیاس میں بھی تعارض ہو، او لم یوجد دلیل بعدہ، یا اس کے بعد کوئی دلیل نہ مل رہی ہو، فحینئذ، اس وقت یجب تقریر الاصول، تقریر اصول واجب ہے۔ اے تقریر کل شیء علی اصلہ، ہر شے کو اس کے اصل پر باقی رکھنا، برقرار رکھنا، یہ واجب ہے۔ وابقاء ما کان علی ما کان، اور باقی چھوڑ دینا اس شے کو جس پر ہو، اس کو چھوڑ دینا، علی ما کان، اس حالت پر کہ جس حالت پر وہ پہلے تھی۔ کما فی سور الحمار، جیسے کہ گدھے کے جوٹے میں ہے، لما تعارضت الدلائل، جب دلائل میں تعارض ہوا، وجب تقریر الاصول، تو تقریر اصول واجب ہو گئی۔ فإنہ، اس لیے کہ رویہ نقل کیا گیا، انہ علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہا عن الحمر، عن لحوم حمر الاہلیت، آپ نے گھریلو پالتو گدوں کے گوشت سے منع کیا، فی یوم خیبر، خیبر کے دن میں، وامر بالقاء قدور، اور ان ہانڈیوں کے پھینکنے کا حکم دیا، طبخ فیہا لحومہا، جس میں اس کے گوشت کو پکایا گیا تھا۔ وروا غالب ابن فہر، اور حضرت غالب ابن فہر رضی اللہ عنہ نے روایت کی، بیان کیا، انہ قال، کہ انہوں نے کہا، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، لم یبق من مالی الا حمیرات، میرے مال میں سے سوائے گدیوں کے اور کچھ باقی نہ رہا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، قل من سمین مالک، اپنے فربا مال میں سے کہو، سمین مالک، ان مالک السمین، فربا مال۔ فاباح لحومہا، تو آپ نے ان کے گوشت کو مباح قرار دیا، مباح کیا۔ فلما وقع التعارض فی لحومہا، پر جب گدے کے گوشت میں تعارض واقع ہو گیا، لزم الاشتباہ فی سورہا، تو اس کے جھوٹے میں بھی اشتباہ لازم آ گیا، لأنہ متوالد منہما، اس لیے کہ یہ جھوٹا ان کے گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ وأيضاً، اور یہ بھی، روا جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہ علیہ السلام، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سئل، پوچھا گیا، انا اتوضأ بماء، کیا ہم اس ایسے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، ہوا فضالۃ الحمر، جو گدوں سے باقی ماندہ ہو؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ وروا انس، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہ علیہ السلام، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہا عن الحمر الاہلیت، گھریلو گدوں سے منع کیا،
وقال اور فرمایا انہا رجسن یہ پلیت ہے. شارح کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ سُورِهَا یہ دلالت کرتا ہے اس کے جوتے کے نجس ہونے پر. والقیاسان ایضاً متعارضان دونوں قیاسیں بھی اس میں متعارض ہے. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِالْعَرَقِ اس لیے کہ اس کے گدے کے جوتے کو پسینے کے ساتھ ملانا ممکن نہیں. لِيَكُونَ طَاهِرًا تاکہ یہ جوتا بھی پاک ہو جیسے کہ پسینہ پاک ہے. کیوں ملانا ممکن نہیں؟ لِقِلَّةِ الضَّرُورَةِ فِيهِ جوتے میں ضرورت کے کم ہونے کی وجہ سے. وَكَثْرَتِهَا فِي الْعَرَقِ اور پسینے میں ضرورت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. وَلَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِاللَّبَنِ لِيَكُونَ نَجَسًا یا نجسًا اور دودھ کے ساتھ ملانا بھی ممکن نہیں تاکہ یہ ناپاک ہو. بِجَامِعِ التَّوَلُّدِ من اللحم گوشت سے پیدا ہونے کی علت کی وجہ سے. جامع یعنی علت مشترکہ. لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ فِي السُّورِ کیوں ملانا ممکن نہیں؟ اس لیے کہ جوتے میں ضرورت پائے جانے کی وجہ سے. دون اللبن نہ کہ دودھ میں. وَقَذَا لَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِسُورِ الْكَلْبِ اسی طرح کتے کے جوتے کے ساتھ ملانا بھی ممکن نہیں. لِيَكُونَ نَجَسًا تاکہ یہ نجس ہو. لِكَوْنِ الضَّرُورَةِ فِي الْحِمَارِ گدھے میں ضرورت کے پائے جانے کی وجہ سے ضرورت ہونے کی وجہ سے. دون الکلب نہ کہ کتے میں. وَلَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِسُورِ الْهِرَّةِ لِيَكُونَ طَاهِرًا اور بلی کے جوتے کے ساتھ ملانا بھی ممکن نہیں تاکہ یہ پاک ہو. لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ فِي الْحِرَّةِ بلی میں ضرورت کے پائے جانے کی وجہ سے. اکثر لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ فِي الْحِرَّةِ اکثر بلی کے جوتے میں بلی میں ضرورت کے پائے جانے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے. مما زیادہ اس چیز سے زیادہ ہونے کی وجہ سے. یکون فی الحمار جو گدھے میں ہوتی ہے. فلما تعارض هذا كله پر جب ان سب میں تعارض ہوا. وانسد باب الترجیح اور ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا. وجبت تقریر کل واحد تو ہر ایک کو باقی رکھنا واجب ہوا. من المتوضئ والماء متوضی وضو کرنے والے اور پانی میں سے ہر ایک کو. علی اصلہ اپنے اصل پر. فقیل کہا گیا ان الماء عرف طاہرا فی الاصل پانی معلوم ہوا ہے طاہر پاک ہونا معلوم ہوا اصل میں. فلا یتنجس اس لیے وہ نجس نہ ہوگا جھوٹا کرنے سے. فوجب استعمال الطاہر اس لیے پاک پانی کا استعمال ضروری ہوا. والتوضی به اور اس سے وضو کرنا واجب ہوا. والآدمی لما کان فی الاصل محدثا آدمی جب اصل کے اعتبار سے وہ محدث تھا. بقی کذالک ایسا ہی باقی رہا. ولم یزل به الحدث اور حدث اس سے زائل نہ ہوئی. تعارض کی وجہ سے. فوجب ضم التیمم الیہ اس لیے تیمم کو اس کے ساتھ ملانا یہ واجب ہوا. شارح کہتے ہیں ولا یقال یہ اعتراض نہ کیا جائے ان الماء کان فی الاصل مطہرا پانی تو اصل میں پاک کرنے والا تھا. فمل احتیاج الی ضم التیمم پھر تیمم کے ملانے کی کیا ضرورت رہی حاجت رہی. لأننا نقول اس لیے ہم کہیں گے جواب میں لو ابقینا الماء مطہرا اگر ہم پانی کو مطہر باقی رکھے لفات اصل العدمی تو پھر آدمی کا اصل ہونا فوت ہو جائے گا. وہو الحدث اور وہ بے وضو ہونا ہے. فلم یکن تقریر الاصول پھر یہ تقریر اصول نہ ہوتی بل تقریر الماء فقط بلکہ صرف پانی کو باقی رکھنا ہوتا. ولا یقال شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے ان المبیح والمحرم اذا تعارضا دلیل مبیح اور محرم میں جب تعارض ہو ترجح المحرم تو محرم راجح ہوتی ہے. ترجح المحرم تو محرم راجح ہوتی ہے. فیجب تو پھر ضروری ہے ان یترجح المحرم محرم راجح ہو ولا یفضی الی الشک اور یہ شک تک نہ لے جائے پہنچانے والا نہ ہو. لأننا نقول اسلم جو ہم جواب میں کہیں گے ان هذا الترجیح کان للاحتیاط یہ جو ترجیح تھی یہ ترجیح ہے یہ احتیاط کی وجہ سے تھی. والاحتیاط ہا ہونا فی جعلہ مشکوکا اور یہاں سور حمار میں احتیاط اس کو مشکوک بنانے میں ہے. لیتوضأ به تاکہ وہ اس سے وضو کرے ویتیمم اور تیمم کر لے. وسمی اے سور الحمار گدے کے جوتے کو کہا گیا مشکوکاً مشکوک کہا گیا لہذا اس وجہ سے اے لعجل تعارض کی وجہ سے.
لا ان یعنی به الجہل، نہ کہ اس سے مراد لی جاتی ہے جہالت کا ہونا، اے لا یعنی به، اس سے یہ مراد نہیں لی جاتی ان حکمہ مجہول، کہ اس کا حکم مجہول ہے، لیکون من قبیل لا ادری، تاکہ یہ لا ادری کے قبیل سے ہو، بل حکمہ معلوم، بلکہ اس کا حکم معلوم ہے، وہ وجوب التوضی و ضم التیمم الیہ، وہ وضو کا واجب ہونا ہے اور اس کے ساتھ تیمم کو ملانا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ، رہی وہ صورت کہ جب دو قیاسوں کے درمیان میں تعارض ہو، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالتَّعَارُضِ، تو وہ تعارض سے ساقط نہ ہوگی کہ وہ قیاس، لِيَجِبَ الْعَمَلُ بِالْحَالِ، تاکہ حال پر عمل لازم ہو، واجب ہو، یعنی استصحاب حال پر، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْقِيَاسِ دَلِيلٌ، اس لیے کہ قیاس کے بعد یعنی ماتحت کوئی ایسی دلیل نہیں پائی گئی، یُصَارُ إِلَيْهِ کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، إِلَّا الْعَمَلَ، إِلَّا الْعَمَلَ بِالْحَالِ، مگر استصحاب حال کے، وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَنَا، اور وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں۔ تو سوال یہ کہ حجت نہیں ہے تو رجوع تو کیا گیا سورہ حمار میں، اس کا جواب دے رہے ہیں، وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ فِي سُورِ الْحِمَارِ لِلضَّرُورَةِ، سورہ حمار میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے، بل يعمل المجتہد بأیہما شاء بشہادت قلبہ، بلکہ مجتہد ان دو قیاسوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لے دل کی گواہی سے، یعنی یتحرى قلبہ، یعنی اس کی دل تحری کرے، الی احد القیاسین، دو قیاسوں میں سے کسی ایک کی، الذی اطمأن الیہ، کہ جس سے وہ مطمئن ہو، بنور الفراست، اپنی اس فراست کی نور سے، التی اعطاہا، کہ جو فراست اللہ نے دی ہے، اعطاہ اللہ لکل مؤمن، جو فراست اللہ تعالی نے ہر مومن کو دی ہے، اس کے نور سے دے کے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ لا تشترط شہادت القلب، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دل کی شہادت یہ شرط نہیں، ولہذا اسی وجہ سے شارح کہتے ہیں کان لہ فی کل مسئلۃ، ان کے امام شافعی رحمہ اللہ کا ہر مسئلے میں قولان، دو قول ہوتے ہیں، او اکثر یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں، فی زمان واحد، ایک ہی زمانے میں، بخلاف ائمتنا، برخلاف ہمارے ائمہ کے، فإنہ ما تروى عنہم روایتان فی مسئلۃ، اس لیے کہ ہمارے ائمہ سے ایک ہی مسئلے میں دو روایتیں نقل نہیں کی جاتی، الا بحسب زمانین، مگر دو زمانوں کے اعتبار سے، ولیکن لم یعرف التاریخ، لیکن تاریخ معلوم نہیں ہوتی، لیعمل بالأخیر، فقط تاکہ صرف اخیر پر عمل کیا جائے، فلہذا اسی وجہ سے دار الفتوى بینہما، فتویٰ دائر ہو گیا یا دائر ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان میں، ہاکذا قیلا، ایسا ہی کہا گیا۔ جائے